ایک اور آیت سنیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک محبوب کی امت کو دلاسے دے رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ پاک؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو تم میں سے کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ دیکھو نا، اس امت کے اصول اور ہیں، پہلے لوگوں کے لیے قانون اور تھے۔ ایک قوم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تو اللہ پاک نے ان سے کیا فرمایا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس قوم نے کہا کہ ہمیں معافی دلائی جائے۔ اس دور کے جو نبی تھے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے معافی لے دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی معافی کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ پیچھے بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ توبہ کرنی ہے، میری بارگاہ میں توبہ کی ایک ہی صورت ہے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن بات اتنی ہے کہ صرف تم ایک دوسرے کو قتل کر دو اور موت کو قبول کر لو۔ لیکن دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمال درجے کی اس امت پہ شفقت فرما گئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے، اس دن کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے جسے ماں نے پہلے دن جنم دیا ہو۔ کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا محبوب طریقہ ہے کہ صرف اللہ کے حضور آئیں، معافی مانگے، صدقے دل سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور پہلی قومیں جو تھیں ان کے لیے اگر کوئی گناہ لوگ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کئی صورتوں میں عذاب بھیجتا تھا۔ کہیں بارش کو روک لیتا تھا، کہیں پتھروں کا عذاب نازل کر دیتا تھا، کہیں خون کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس امت کے لیے نہ پتھروں کا عذاب آیا ہے، نہ خون کا عذاب آیا ہے، نہ ڈڈیوں کا عذاب آیا ہے، نہ جوؤں کا عذاب آیا ہے۔ بارشیں بھی کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے اعمال ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس امت کو بارشیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن پہلے جو لوگ تھے ان پر کئی عرصہ تک بارش کو روک لیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو بارش نہیں ہو رہی، عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے کے لیے طریقہ کیا اپنایا؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ سارے بندے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، بستیوں سے باہر نکل آئے۔ سارے لوگ باہر نکل آئے، کھلے چٹین میدان کے اندر آ گئے، نماز استسقاء ادا کی گئی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے، 70,000 کا مجمع ہے، اور اکٹھا کیوں ہوا ہے؟ ایک ہی دعا مانگنے کے لیے، اے اللہ فصلیں اجڑ گئی ہیں، جانور مرنے لگے ہیں، بچے پانی کو ترس رہے ہیں، بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ تو 70,000 میں سے روایت میں آتا ہے بس ایک بندہ ایسا تھا، کیونکہ نبی کا دور ہے، اللہ کے کوئی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، جن کے اوپر تورات کا نزول ہوا ہے، صاحب شریعت نبی ہیں۔
بارش نازل نہیں ہو رہی، اور گناہگار تو ایک ہی تھا، اور جسے 40 سال ہو گئے تھے گناہ کرتے ہوئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار رہا تھا۔ اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی، اے پیارے موسیٰ، اگر آپ بارش چاہتے ہیں تو اس بندے کو آپ ابھی باہر نکالیں، دعا مانگیں تو بارش آ جائے گی۔ پتہ چلا جب کوئی گناہگار نیکوکاروں میں کھڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات پکڑ آ جاتی ہے، کیونکہ نیکوکاروں نے اسے روکا کیوں نہیں، اسے منع کیوں نہیں کیا؟ اگر منع کر لیتے تو معافی ہو جاتی۔ یہ بھی حضور کی امت کا خاصہ ہے کہ حضور کی امت نیکی کا حکم دینے والی ہے، برائی سے روکنے والی ہے۔ انہوں نے اس گناہگار کو نہ روکا ہوگا، آخر فیصلہ یہ ہوا اگر اس کو نکالا جائے تو پھر رحمت کی بارش آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو گناہگار ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل کے گھر میں چلا جائے۔ جو گناہگار ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کون کون سے جرم کیے ہیں اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں میں کر رہا ہوں۔ بس پھر کیا تھا کہ مجمع کے اندر سے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، دل میں ایک درد اٹھا، اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، ہے میرے مالک، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی سیاہکار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں۔ آج اگر تم میرا برم رکھ لے، لوگوں کے سامنے میرا پردہ چاک نہ کرے، تو میں تیرے حضور ابھی صدقے دل سے معافی مانگتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں، آج کے بعد میں گناہ۔ اتنا تو یار باپ بھی جلدی راضی شاید نہ ہو، اتنی جلدی تو ماں بھی شاید راضی نہ ہو، کوئی دوست بھی اتنی جلدی راضی نہ ہو، کوئی رشتہ دار برادری قبیلے میں سے کوئی بندہ اتنی جلدی راضی نہ ہو جتنا اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہوتا ہے، اتنی جلدی راضی ہوتا ہے۔ اس بندے نے 40 سال کا مجرم ہے، 40 سال کا گناہگار ہے، خطا کار ہے، مجمع کے اندر سے کھڑے ہو کے معافی مانگتا ہے، اے اللہ پردہ رکھ لے، معافی مانگتا ہوں، تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اسی وقت بران رحمت نازل ہو گئی، رحمت کی بارش اتر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے بندہ باہر کوئی نہیں نکلا، تیری بارش بھی آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی، بندے نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا وہ بندہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کتنا مہربان ہے۔ فرمایا، جب مجرم تھا تو ہم نے پردہ رکھا ہے، جب خطا کار تھا ہم نے پردہ رکھا ہے، اور جب نافرمانیاں کر رہا تھا ہم نے اس کے پردے رکھے ہیں۔ ابھی تو وہ میرا محبوب بن گیا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے میں پردہ فاش کر دوں؟ فرمایا، پیارے موسیٰ سنو، جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ بندہ مجھے بڑے ہی محبوب لگتا ہے۔ پہلے جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روک کے رکھا تھا، آج اسی بندے کی طفیل تمہیں بارش عطا کر رہا، اسی بندے کے طفیل بارش دے رہا۔ اللہ کتنا مہربان۔